ویلکم بیک۔ پاک فوج ملکی خود مختاری اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے، بھرپور عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کھوکھلے بیانات بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ اور بھرپور عوامی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فورم نے یوم یکجہتی کشمیر پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم کا فتنہ خوارج کی جانب سے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فورم نے زور دیا عبوری افغان حکومت فتنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس عملی اقدامات کرے۔ فورم نے واضح کیا کہ افغانستان اور فتنہ خوارج کے ضمن میں تمام ضروری اقدامات اور حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان میں سماجی و اقتصادی ترقی کے اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ احساس محرومی کے من گھڑت بیانیے کی نفی کے لیے صوبے میں اقدامات میں تیزی کی ضرورت پر زور۔ فورم نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ کسی کو بلوچستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ فورم نے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وطن کی خاطر جان دینے والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی پھر سے ختم کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پچھلی حکومت دہشت گرد واپس لائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تقریب میں شاندار گیت گایا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہی ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاست دانوں سے کرے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے، ہمارا کسی سے رابطہ نہیں۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پریشان ہیں، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بانی نے جو لکھا وہ بحیثیت قومی لیڈر لکھا۔ نے کل اوپنلی کہا ہے جیل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر آپ مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے مذاکرات پہلے جو کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ ضرور تھا، وہ اکتوبر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں تھی۔ ملک کو کوئی بھی سسٹم آگے لے جا سکتا ہے، وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کس طرح سے عوام کا مینڈیٹ کو چرایا نہ جائے۔ خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ پریشان ہے ایز اے نیشنل لیڈر، ان کو فکر ہے ملک کی اور ان کو فکر ہے ہر اس منفی ڈیولپمنٹ کی جو کہ اس ملک میں ہو رہی ہے۔ احتجاج تو ہمارا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے۔ آستین کے سانپ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، تحریک انصاف میں زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ خود کو پارٹی سے منسلک کر کے پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں یہ لوگ پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی آستین کے سانپ ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا اصل میں جو بھی پارٹی کے سربراہ کو منسلک کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایسے کوئی بیانات دیتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، تو آستین کا سانپ بھی ہوا نا۔ تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہماری وجہ تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں۔
ये फर्क है। प्रोपेगेंडा जो कर रहा है, समझ जाओ कि वो और खान साहब के बयान के खिलाफ जा रहे हैं, ये वासीम के सांप है। कमीशन बनाने से तो ये डर रहे हैं, ये कमीशन बना लें, कमीशन जब ये बना लेंगे उसमें सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे, तो अगर कोई हमारा बंदा होगा हम उसको ऑन करेंगे। खबर है इस्लामाबाद से, जहां ग्रांड अपोजिशन अलायंस का असद कैसर की रिहाइशगाह पर अहम इजलास जारी है। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकसाई, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर भी शरीक हैं। इजलास का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। देखिए, बनी गाला में अपोजिशन जमातों के ये अरकान असद कैसर की रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, साथ में अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, ये तमाम लोग जो अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त एक इजलास में मौजूद है। ये गैर रस्मी सा इजलास है, इसमें इशाइयत पे दावत दी गई थी असद कैसर की जानिब से, और ये उन मुलाकातों का हिस्सा है, मामूली मुलाकातों का, जिसमें अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म तले इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो आज 9 बजे के करीब ये तमाम अरकान यहाँ पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर आ चुके हैं, असद कैसर की रिहाइशगाह, और अहम सियासी अमूर के ऊपर इस वक्त बातचीत जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जस्टिस सरफराज डोवर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज बनाने पर 5 जजों ने सीनियरिटी का मामला फिर से उठा दिया है। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया कि जज तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने दोबारा सीनियरिटी का मामला उठाया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज़ जजों की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए तकरीब से खिताब में कहा, मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। इस मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल किया गया है। मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। लाहौर में सैफ फरीकी के टिकट ना मिलने पर क्रिकेट फैंस का पारा हाई हो गया। आज सुबह से लंबी कतारों में लगने के बावजूद डेविस रोड पर टिकटें ना मिलने की वजह से आवाम ने दफ्तर पर धावा बोल दिया। शहरी टिकट हासिल करने के लिए करियर कंपनी ऑफिस के शीशे तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। इंतजामिया से तल्ख कलामी भी हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।